بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی نیک پین، سروائیکل اسپونڈلائٹس، ڈیجنریشن، آرتھرائٹس وغیرہ۔ تو بدقسمتی سے بعد میں دوستوں نے کال کیا کہ ویڈیو میں آواز نہیں ہے۔ تو جب میں نے دیکھا تو مائک میں میری تھوڑی سی فنی خرابی تھی بار کے، تو ابھی دوبارہ اسی موضوع پہ، یعنی اسی ٹاپک پہ، نیک پین، سروائیکل پین، گردن کا درد، شولڈر پین، اس کے حوالے سے دوبارہ آپ سے جو کلینکل ایکسپیرینس ہے اس کے حوالے سے آج دوبارہ بات کریں گے۔ تو لیٹس گو، سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیشنٹ آئے، اس کو نیک پین ہے، شولڈر میں پین ہے، آرتھرائٹس ہے، ٹراما ہے، تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں، کون سی میڈیسن، کون سے سمٹم پہ کس ٹائپ کا دیں گے۔ موسٹلی زیادہ تر مریض آپ کو جو نیک پین کے آتے ہیں تو موسٹلی یہاں پہ آسٹیوفائٹس بنے ہوتے ہیں یا ڈی جنریشن ہوتی ہے۔ ڈی جنریشن مین ساختی تبدیلیاں۔ تو اس کے علاوہ سروائیکل اسپونڈلائٹس بھی ہو سکتا ہے، بلکہ زیادہ تر یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آپ کبھی بھی نیک پین، گردن درد میں یا جو بھی بیماریاں ہو، جس مرض کا بھی آپ علاج کرنا چاہتے ہوں، تو آپ میڈیکل جو ڈائگنوزز ہے یا جو میڈیکل ٹرمینالوجی ہے، تو اس کو آپ اگنور نہ کریں۔ بے شک ہم نے ہومیوپیتھی کو فالو کرنا ہے، سمپٹمیٹک اپروچ ہم کریں گے، ٹپس پہ، کلینکل جو ٹپس ہے یا جو تھراپیوٹکس ہے اس کو ہم ضرور فالو کریں گے، لیکن کم از کم ڈفرینشیل ڈائگنوزس یہ ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ کے پاس پیشنٹ آئے اور اس کو گردن میں درد ہے اور وہ آپ کو یہ کہے کہ مجھے سالوں سے درد ہے، کچھ مہینے ہو گئے، چاہے وہ کرونک ہو چاہے ایکیوٹ ہو، تو اگر مریض کو ٹراما ہے، یہ پیشنٹ آپ کو 20% ملیں گے۔ وہ کہے گا کہ میں نے کوئی وزن اٹھایا تھا، یا میں گر چکا ہوں، یا ایکسیڈنٹ کے بعد، یعنی ٹراما کے بعد مجھے گردن میں درد یا کسی قسم کا بھی ٹراما آ جائے، یعنی کمر میں درد ہو، کسی جوائنٹ کا ٹراما ہو، ملٹیپل ٹراما ہو، تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ٹراما میں جو عام استعمال ہونے والی دوائیاں ہیں، آرنیکا ہے، ریسٹاکس ہے، روٹا ہے، بیلسپرنس ہے، ہائپیریکم ہے، لیکن پراپر ہم میڈیسن کی ترتیب کیسی بنائیں گے۔ اگر آپ کے پاس نیک پین کا مریض آئے اور وہ آپ کو یہ کہے کہ جی میں گرا تھا، مجھے ٹراما ہوا تھا، اور اس کے بعد مجھے گردن درد کا مسئلہ، یعنی نیک پین یا سروائیکل پین کا مسئلہ کریٹ ہوا ہے، تو آپ نے سٹارٹ کیسے، جو میں کلینک میں کرتا ہوں، تو میں یہاں پہ اورم میٹیلکم، یعنی آرم میٹ، مریض کو پہلے دن جو ہے ایک خوراک دیتا ہوں۔ وہ اگر تکلیف زیادہ ہے تو سی ایم میں دیتا ہوں، اگر تکلیف کم ہے تو 1 ایم میں ایک ڈوز دیتا ہوں۔ اس کے بعد دوسرے دن مریض کو میں آرنیکا دیتا ہوں، چونکہ یہ ایک دوسرے کے فالوویل بھی ہے۔ اور اگر آپ آرم میٹ کو پڑھیں تو یہاں پہ میں میٹیریا میڈیکا پڑھانا میں نہیں پڑھاؤں گا، وہ آپ جا کے خود پڑھیں۔ یہاں پہ صرف میں کلینکل جو میرا ایکسپیرینس ہے، میری آبزرویشن ہے، جو میں نے اپنے استاذ و محترموں سے سیکھا، تو وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، تاکہ آپ کی پریکٹس بڑھے اور ہومیوپیتھی پروموٹ ہو۔ اور وہ کمزور ہومیوپیتھ جن کی پریکٹس نہیں ہے یا وہ سیکھنا چاہتے ہیں، انہیں کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا، تو صرف ان کے حوالے سے بقایا آپ تنقید کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں بہت سارے دوست جو کہ ہائی پوٹینسی یا تو استعمال نہیں کرتے یا ان سے ہمارے ساتھ تھوڑا تضاد بھی رکھتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، لیکن میں وہی کروں گا، وہی بتاؤں گا جو میں کلینکل کرتا ہوں، تاکہ میری خود الحمدللہ بہت اچھی پریکٹس ہے۔ تو میری کوشش ہے کہ جو کمزور ہومیوپیتھ ہے، جن کی پریکٹس نہیں ہے، یا جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، یا وہ کہے کہ ہمارا مریض فاسٹ ٹھیک ہو، اور وہ بھی پیور ہومیوپیتھک میڈیسن سے، نہ کہ اسٹیرائڈ سے، نہ کہ کمپاؤنڈ سے، نہ کہ ایلوپیتھک پین کلر سے۔ تو یہاں پہ آپ کو تنقید کا، یا آپ جو ہے تنقید کا پورا حق رکھتے ہیں، آپ کمنٹ کے ذریعے مجھے پھر بتا دیجئے، انشاءاللہ پھر اس پہ بھی میں ضرور رپلائی یا بات کروں گا۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیشنٹ آئے نیک پین کا اور اس کو ٹراما کی ہسٹری ہو، تو آپ پہلے دن اس کو آرامٹ ایک خوراک دیں۔ اگر زیادہ تکلیف ہے سی ایم کی ایک ڈوز دیں، اگر زیادہ تکلیف نہیں ہے تو 1 ایم میں دیں۔ دوسرے دن آپ اس کو آرنیکا دیں،
وہی بات ہوگی، اگر تکلیف زیادہ ہے تو سی ایم میں دے، نہیں ہے تو آپ 1 ایم میں دے۔ ابھی آپ سب کو پتہ ہے، یہاں پہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا کے میٹیریا میڈی کا خود پڑھے۔ آر ایم میں ٹیلی کام ہمارے سب جو ہے نا ٹراما کی کنگ ہے، منرل کی کنگ ہے، تو آپ یہ جب دیں گے تو آپ کا مریض اگر ارنیکا ریسٹاک سے مہینوں میں ٹھیک ہوتا ہے، تو آپ جب اس طرح کا آرڈر دیں گے، اس طرح کے پرسکرائب کریں گے، تو آپ کا مریض دنوں میں ٹھیک ہوگا۔ دوسرے دن آپ ارنیکا سی ایم کی ایک خوراک دیں، تیسرے دن آپ ریسٹاک سی ایم کی ایک خوراک دیں، کیونکہ ارنیکا جو ہے مسکولر ٹراما، ریسٹاکس مسکولر ٹراما، اس طرح جو ہے آپ کی ہائپیریکم نرو ٹراما کی دوائی ہے۔ آر ایم میٹیلیکم فالوویل ہے، اس میڈیسن کی فنکشن کو تیز کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم ایسے نہیں کر سکے مریض کو ایک خوراک دے کہ آپ 10 دن بعد دوبارہ آئے، نہ لوگوں کے پاس ٹائم ہے، نہ مریض کے پاس ٹائم ہے، اور وہ کہتا بھی ہے کہ میں جلدی، وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مریض فاسٹ اور کوئک ٹھیک ہو، اور اس کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہ ہو، اور اس کو کوئی اور مسئلے بھی نہ ہو۔ تو کوشش کریں گے کہ یہاں پہ ہم کوئک پرسکرائب بھی کریں اور مریض بھی فاسٹ ٹھیک ہو۔ تو سٹارٹ میں آپ آرمیٹ سی ایم کی ایک خوراک دیں، دوسرے دن آپ ارنیکا کی دیں، تیسرے دن آپ ریسٹاک سی ایم کی ایک خوراک دیں، اور چوتھے دن آپ ہائپیریکم سی ایم کی ایک خوراک دیں۔ اگر تکلیف کم ہے تو 1 ایم میں دیں، تکلیف زیادہ ہے تو آپ سی ایم میں دیں۔ انشاءاللہ اس سے کوئی ایگریویشن کی آپ کو کوئی فیئر نہ لگے، اگر ایگریویشن ہو جائے تو آپ ایلوس 200 میں دیں، ایگریویشن آپ کی مریض کا کنٹرول ہو جائے گا۔ 5ویں دن آپ نے ہائپیریکم 30 میں صبح دوپہر شام دینا ہے، اور ساتھ آپ آر میٹیلیکم 200 میں او ڈی دیں گے۔ 15 دن کی آپ مریض کو دوائی دیں۔ آپ کا ٹراما کا کیس 15 دن میں آپ کا مریض پین لیس ہو جائے گا، یعنی اس کو کسی تکلیف، اس کو گردن کا درد نہیں ہوگا اگر مریض کی ٹراما کی ہسٹری ہے، چاہے یہ کمر کا درد ہو، چاہے گھٹنوں کا درد ہو، چاہے جدر کا بھی درد ہو، لیکن ہسٹری آف ٹراما ہو، وہ کہے کہ میں گرا ہوں اور گرنے کے بعد مجھے یہ مسئلہ ہوا ہے، اس جوائنٹ میں درد ہے یا گردن میں، کمر میں، جو بھی ہو، تو آپ اس آرڈر کو یا اس میڈیسن کو یا جو میں نے آپ کو پرسکرپشن بتائی ہے تو اس کو آپ بولڈلی استعمال کریں۔ 15 دن میں آپ کا مریض پین لیس ہو جائے گا، 4-5 دنوں میں وہ بہت بیٹر محسوس کرے گا۔ اگر مریض بہت عرصہ سے ہے، اس کو جو ہے نا پھر دوبارہ تکلیف ہے، تو آپ بے شک 15 دن بعد ریپیٹ کروائے اسی سیکوینس سے، یعنی 5 دن یہ 5 خوراکیں دیں، اور چھٹے دن آپ 10 دن کے لیے یہ ٹی ڈی ایس اور او ڈی صاحب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی، اگر آپ کے پاس یہ نیک پین کا پیشنٹ آئے اور اس کو ڈیجنریشن ہے، یعنی گردن میں ساختی تبدیلیاں ہیں، یا آسٹیوفائٹس بنے ہوئے ہیں، یا یہاں پہ سروائکل اسپونڈلائٹس ہے، جو بھی ہو، یعنی پیتھولوجیکل چینجز ہو، تو وہ تو آپ سب جانتے ہیں، آپ کو ایم آر آئی رپورٹ میں یا ایکس رے فائنڈنگ میں آپ دیکھیں گے۔ بہرحال اگر آپ کو پیتھولوجیکل چینجز ملیں، یا آپ کو کہے کہ مجھے کوئی ٹراما شامل نہیں ہے، بس مجھے نیک پین ہے، میں لیفٹ رائٹ لیفٹ گردن کو فولڈ نہیں کر سکتا، تو اٹس مین کہ یہ سیویئر ڈیجنریشن ہے۔ تو یہاں پہ آپ جو ابھی میں میڈیسن بتانے والا ہوں، سفلینیم کو اگر آپ پڑھیں، یہاں پہ ہم سفلینیم اور امیٹ فاسفورس کیلکیریا فلور اور کالیفس کاسٹیکم کا استعمال کرتے ہیں۔ کس سیکوینس سے کرتے ہیں وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سفلینیم سی ایم کی پہلے دن آپ نے ایک ہی خوراک دینی ہے، دوسرے دن آپ اور امیٹ سی ایم کی ایک خوراک دیں، تیسرے دن فاسفورس سی ایم کی ایک خوراک دیں، اور چوتھے دن آپ کلکیریا فلور سی ایم کی ایک خوراک دیں۔ 5ویں دن آپ نے کلکیریا فلور 200 میں یا 30 میں صبح دوپہر شام، یعنی ٹی ڈی ایس دینی ہے 10-11 دن کے لیے، اور اس کے ساتھ آپ بطور سپورٹنگ کالیفاس 200 میں او ڈی یا کاسٹیکم آپ او ڈی دیں۔ 15 دن بعد اس کو ریپیٹ کروانا ہے۔ آپ کا مریض 15 دن میں انشاءاللہ پین لیس ہوگا، یعنی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سمجھو کہ آپ نے کوئی پین کلر دی، لیکن یہ پین کلر نہیں ہے، یہ آپ کی مریض کی جو پیتھولوجیکل چینجز ہے وہ بھی ٹھیک کرے گی، اور ساتھ ساتھ نیک پین تو ایڈوانس میں 10-15 دن میں تقریباً 70-80% ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ میڈیسن جو ہے یا یہ پرسکرپشن جو ہے آپ کو ریپیٹڈلی دینا پڑے گا، کیونکہ یہاں پہ بہت سیویئر ڈیجنریشن ہوتی ہے۔ تو مکمل پیتھولوجی کو آپ جب ٹھیک کریں گے، یا پیتھولوجیکل یہ جو چینجز آئی ہوئی ہے، تو اس کے ٹھیک ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ غلطی کبھی نہ کرے کہ آپ مریض کو بتا دیں کہ نہیں 15 دن میں آپ کا سروائکل اسپونڈلائٹس ٹھیک ہو جائے گا۔ شاید کچھ دوست علاج کرتے ہوں گے، اس سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن میری جو آبزرویشن ہے یا جو میرا کلینکل ایکسپیرینس ہے، تو کم از کم اس طرح کے پیشنٹ 3 مہینے سے لے کر 6 مہینے تک کمپلیٹ ٹائپ ہونے میں، یعنی کمپلیٹ ٹھیک ہونے میں ٹائم تقریباً لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ 15 دن میں اسی میڈیسن سے، اگر ڈیجنریشن ہے، ساختی تبدیلیاں ہے، کوئی ٹراما کی ہسٹری نہیں ہے، تو آپ کو یہی میڈیسن دیں گے۔ سفلینیم ایک خوراک پہلے دن، دوسرے دن اور میٹیلیکم ایک خوراک، تیسرے دن فاسفورس، چوتھے دن کلکیریا فلور، اور 5ویں دن کلکیریا فلور 200 میں صبح دوپہر شام، اور ساتھ کالیفاس 200 او ڈی۔ 15 دن بعد آپ نے ریپیٹ کروانا ہے۔
اس کے علاوہ یہ جو میڈیسن میں نے بتا دیے یہ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر علی محمد صاحب لیکچروں میں اس نے بتایا ہوا ہے، کلینکل بھی وہ یوز کرتے ہیں، اور الحمدللہ آج تک مجھے اس 8 سال پریکٹس میں یاد نہیں ہے کہ کوئی مریض مجھے آیا اور اس کی گردن کی درد ہو، سروائکل اسپونڈلائٹس ہو، نیک پین ہو، مجھے یاد نہیں ہے کہ ابھی تک میرا کوئی پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوا. مطلب ہے کہ ہر پیشنٹ میں الحمدللہ 15 دن میں درد ٹھیک ہو. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں تو یہ آپ کے کانفیڈنس کے لیے کر رہا ہوں، تاکہ آپ کی کانفیڈنس بڑھے، آپ کو شرمندگی نہ ہو، تو آپ بولڈلی اس کو اپلائی کریں. سمجھو کہ یہ آپ کی کلینکل ایکسپیرینس ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو یہ جو میں آپ کو مریضوں کا بتا رہا ہوں کہ مجھے ابھی تک یاد نہیں ہے کہ ابھی تک میرا کوئی مریض فیلیور میں گیا ہو، یعنی وہ ٹھیک نہ ہوا ہو. تو مطلب کہ آپ بولڈلی اس کو استعمال کریں. تو یہ جو ہے نا ہمارا استاد محترم ڈاکٹر علی محمد صاحب آپ سب جانتے ہوں گے. تو اس نے لیکچر میں اس پہ کئی لیکچر اس کے ہیں، لیکن آپ کو بعض میرے دوست جو پریکٹس کرتے ہیں تو ان کو پتہ بھی ہے، لیکن میں نے کہا چلو صرف ڈیزیز وائز ایک ڈیزیز پہ تھوڑا بندہ پیتھولوجیکل ٹچ دے، اور ساتھ ساتھ ابھی میڈیسن سفلینیم ہم کیوں دیتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ بون ڈی جنریشن کی یا ریمیٹزم کی بڑی دوائی ہے. آپ اورامیٹیلکم کو پڑھیں، آپ فاسفورس کو پڑھیں، آپ کلکیریا فلور کو پڑھیں. تو ابھی یہاں پہ پڑھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ آپ جا کے خود بورک میٹیریا میڈیکا پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اگر ابھی میں اس پہ بھی لیکچر اپلوڈ کرنا شروع کر دوں تو شاید پھر آپ بور ہو جاؤ گے. لیکن میں کیوں دیتا ہوں، کس بیس پہ دیتا ہوں، تو وہ آپ بورک میٹیریا میڈیکا یا ایلن یا کینٹ اسپیشلی آپ بورک کو پڑھے تو وہاں سے آپ کو بہت ایزیلی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہم کیوں دیتے ہیں. مطلب سفلینیم رومیٹزم کی دوائی ہے، اور میٹیلکم جو ہے وہ ہمارے جو منرل ڈی رینج ہوتے ہیں تو اس کو رینج میں لاتا ہے. فاسفورس اگر آپ اس کو پڑھے تو فاسفورس ہماری بون کی جان ہے. فاسفورس جو ہماری ہڈیاں سکلیوسس آتا ہے، ٹیڑھے ہوتے ہیں یا جس میں وہ ڈیجنریشن ہوتی ہے، تو اس کی سب سے بڑی میڈیسن ہے. اگر آپ کلکیریا فلور کو پڑھے تو یہ ہماری کیلشیم کی بہت بڑی میڈیسن ہے. کالیفاس جو ہے نروز کو اسٹرینتھ دیتی ہے، لیگامنٹ کو اسٹرینتھ دیتا ہے. کاسٹیکم کو اگر آپ پڑھے تو وہ بھی ہماری جو ہے نا ریومیٹزم کی اور مسل کی اور ٹینڈن کی اور نروز کی بہت بڑی میڈیسن ہے. تو یہ شارٹ میں نے تھوڑا سا ٹچ دے دیا کہ یہ ہم اس بیس پہ دیتے. بقایا آپ میٹیریا میڈیکا پڑھے تو زیادہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اس کے علاوہ استاد محترم ڈاکٹر عثمان غنی صاحب اس کا ایک میڈیسن ہے، وہ صرف لیکنینتس آپ 30 میں صبح دوپہر شام دے یا 200 اوڈی دے، اور اس کے ساتھ آپ بطور میازمیٹک سفلینیم لازمی دیں. تو آپ جب سفلینیم کا استعمال کریں گے تو یہ آپ ہفتہ وار یا 10 دن بعد ایک خوراک ساتھ لیکنینتس دے، تو اس سے بھی میرے درجنوں کیس الحمدللہ ٹھیک ہو گئے. اس کے علاوہ ابھی بہت سارے دوست جن کو ہائی پوٹینسی کا پریکٹس نہیں ہے یا جو ہائی پوٹینسی استعمال نہیں کرتے، تو لازمی ہے وہ تنقید کریں گے، لیکن آپ کھل کے کریں. بے شک آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں وقت ملتی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کروں گا. لیکن یہاں پہ جو میں کلینکل کرتا ہوں، جو میں نے سنا ہے استاذوں سے اور جو مجھے رزلٹ ملے تو وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا. اس کے علاوہ بہت سارے دوست اسی طرح کے مرض میں، یعنی سروائکل اسپونڈلائٹس، نیک پین، لوگوں کے اور ایکسپیرینس بھی ہوں گے. شاید بہت سارے لوگ ریپرٹری پہ کام کرتے ہیں، ایک ہی ڈوز دیتے ہیں بقایا دودھ، جو بھی کرتے ہیں ان سے میرا کوئی تضاد نہیں ہے. لیکن جو میں کرتا ہوں، جو مجھے رزلٹ ملے ہے، وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیے. السلام علیکم. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ کی ذہن میں کوئی سوال آتا ہو، جو ٹاپک میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ جو کلینکل ٹپس ہے وہ آپ سے شیئر کروں. بہرحال آپ کمنٹ کے ذریعے بتا دیجیے، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس کے حوالے سے بھی میں بات کروں. اچھا، یہ نیک پین ضروری نہیں ہے کہ آپ کو صرف نیک پین ہوگا، کندھوں میں درد ہوگا، ہاتھوں میں سن پن ہوگا. یہ تقریباً سائن اینڈ سمٹم ہے ڈی جنریشن کی یا سروائکل اسپونڈلائٹس کی. وہ اگر آپ نیٹ پہ گوگل پہ دیکھیں کہ نیک پین یا سروائکل اسپونڈلائٹس اس کی کیا کیا کازز ہے، اس میں کیا سمٹم ہوگی، تو وہ آپ گوگل سے دیکھیں. بقایا جو نیک پین، کندھوں میں درد ہو، ایک شولڈر میں پین ہو، دوسرے میں درد ہو، ساتھ ہاتھوں میں سن پن ہو، بے شک ایک کندھا درد کرے دوسرا کندھا درد کرے، تو آپ کندھوں کے درد میں یا شولڈر پین میں، نیک پین میں اسی میڈیسن کو، اگر ٹراما کی ہسٹری ہے تو وہ ٹراما والا آپ پرسکرپشن دیں گے. اگر وہ نہیں ہے، کوئی آپ کو کہے کہ مجھے مہروں کا مسئلہ ہے یا MRI آپ پڑھیں وہاں پہ کوئی ڈیجنریشن ہے، آرتھرائٹس ہے، تو آپ سفلینیم اور میٹ کو پھر دیں گے. اسی وہ ترتیب میں نے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا. اگر مریض اگر آپ اس کے علاوہ بعض اوقات 100 میں سے کوئی 1 2 3 مریض پنس جاتے ہیں، نہیں ٹھیک ہوتے، تو آپ پھر لیکنینتس دیں.
تو یہ میں کلینکل کرتا ہوں، بہت بہترین رزلٹ ملے ہیں، اور آپ بھی اس کو دے بقایا۔ اس کے علاوہ اگر جو دوست کوئی اور پریکٹس اس میں کرتے ہیں تو اس سے میرا کوئی تضاد نہیں ہے، آپ بے شک کریں، لیکن جو میں جانتا تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا۔ السلام علیکم۔